بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت، نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر وقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مستعمل تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلائے جاتے تھے۔ ہندو لفظ اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے، تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کی رائے میں اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم، ویدی مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے وہ مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہے۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام ہیں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنشد، رامائن، مہابھارت، پران، منو سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے؟ تو یقیناً ہندو تھے اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ بر صغیر کی اکثریت نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیرو ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیرو ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی یہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا ہے کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض یہی ہے جو تم نے پورا کر دیا۔ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ۔ انڈیا میں موجود ذات پات پر مبنی نظام دنیا بھر میں سماجی سطح پر طبقاتی تقسیم کی سب سے پرانی صورت ہے۔ 3000 سے زائد عرصے سے رائج اس نظام کے تحت ہندوؤں کو ان کے کرما کام اور دھرما فرض کی بنیاد پر مختلف سماجی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3000 سال پرانی کتاب مانو سمرتی میں، جسے ہندو قوانین کا سب سے اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، ذات پات کے نظام کو سوسائٹی میں تنظیم اور ترتیب کی بنیاد پر تسلیم کیا گیا اور اس کے حق میں دلائل دیے گئے۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو برہمن، شتری،
ویش اور شودر کے نام سے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس تقسیم کا ماخذ تخلیق سے دل کا ہندو دیوتا برہما ہے۔ اس طبقاتی تقسیم میں سب سے اوپر برہمن آتے ہیں، جن کا کام تعلیم، تربیت اور دماغی کاموں کی انجام دہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے وجود میں آئے تھے۔ اس کے بعد چھتریوں کا درجہ آتا ہے، جو پیشہ کے لحاظ سے حکمران اور سپہ گری سے متعلق ہیں، اور وہ برہما کے بازوؤں سے موجود میں آئے تھے۔ تیسرے نمبر پر ویش ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں اور برہما کی رانوں سے وجود میں آئے ہیں۔ سب سے آخر میں شودروں کا نمبر آتا ہے، جو برہما کے پیروں سے بنے ہیں اور وہ ہاتھوں سے کرنے والے کام اختیار کرتے ہیں۔ ان ذاتوں کو 3000 مزید ذاتوں اور ثانوی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا بنیاد مخصوص پیشوں پر ہوتی ہے۔ اچھوتوں یا دلتوں کا شمار ہندو ذات پات کے نظام سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ صدیوں تک ذات پات ہی ہندو مذہب اور سماجی زندگی کے ہر پہلو بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس پیچیدہ نظام میں ہر گروپ کی اپنی مخصوص جگہ پر قرار رہی ہے۔ دیہی آبادی کی ترتیب خاص طور پر ذات پات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اونچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بالکل علیحدہ دائروں میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پانی کے کنویں علیحدہ رہے ہیں۔ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے، اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کی جاتی رہی ہیں۔ روایتی طور پر اونچی ذات کی ہندوؤں کو بہت سے ثوابدیدی اختیار حاصل رہے ہیں، جبکہ نچلی ذات کے ہندوؤں پر طرح طرح کی پابندیاں کا سامنا رہا ہے۔ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی، وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان کرتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب معلوم ہوتی۔ شاید اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں، جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعہ نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم کیسے آباد ہوئی؟ ناظرین، اس کا سوال کا جواب طریق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوال کے جواب جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت اسکالر دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ اتنا پرانا ہے کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات تو اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور اس سے بھی واقف ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبے کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں مکہ فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے بعد سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج تک ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کئی لاکھ دیوی دیوتا کو مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کے حکم کو ماننے والا۔ اب حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان ہے، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہا کر بلایا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے اس کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رنگ وید اور قرآن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کوئی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتابوں میں، مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب نام کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے کہ مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والے دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر موجود ہے، جس میں انہیں نوح
کہا گیا ہے، ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہا بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورت ہود کے اندر بھی بیان ہے، اور ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن وعدوں کو نافذ کرنے کا کہا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسے دیوتاؤں کو پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بلا دیا تھا۔ انہی کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پوجا کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچایا نہیں تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنی نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے۔
اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی اور رسول پیغمبر کو نہیں آنا۔ اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا کر مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے۔ افسوس ہمارے ملک نے دین پر مر مٹنے والی شخصیت پر جھوٹے الزام لگا کر ملک سے باہر نکلوایا، اور اگر سچ کہوں تو آج کا مسلمان دینی اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اس لیے آج دنیا ہم مسلمانوں پر غالب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہم آپ تک اور ویڈیوز لاتے رہیں۔